اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری. جسٹس انعام امین منہاس، جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف شامل. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس کا اعلامیہ جاری. بلوچستان ہائی کورٹ کے جج نجم الدین مینگل کو مستقل کرنے کی منظوری. اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس ایوب خان کو مستقل نہیں کیا گیا. آئینی بینچز کے لیے ججز نامزدگی کے معیار پر غور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل. کمیٹی ججز تقرری، انٹرویو، طریقہ کار اور رولز میں ترامیم پر سفارشات تیار کرے گی. وزیر اعلیٰ کے پی کا دہشت گردی کے شواہد کے حوالے سے گمراہ کن بیان اور اصل حقائق. سہیل آفریدی دانستہ طور پر دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف. وزیر اعلیٰ کے پی کا افغانستان سے دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک. پاکستان متعدد مواقع پر طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مستند شواہد فراہم کر چکا. وزیر اعلیٰ کے پی کا یہ بیان کہ دیگر ہمسایہ ممالک نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تذکرہ نہیں کیا حقائق کے منافی ہے. یو این میں چین کے مستقل نمائندے فوکانگ نے خبردار کیا کہ افغان سرزمین میں ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گرد گروہ فعال اور پڑوسی ممالک پر حملوں میں ملوث ہیں. ٹانک میں پولیس کی بختر بند گاڑی پر آئی ای ڈی دھماکہ، 6 اہلکار شہید. شہداء میں تھانہ گومل کے ایڈیشنل ایس ایچ او اسحاق خان بھی شامل. پولیس اہلکار بختر بند گاڑی میں تھانہ گومل سے ٹانک جا رہے تھے. دہشت گردوں نے راستے میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس. آصف علی زرداری نے کہا اللہ شہداء کو اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. شہباز شریف کی واقعے کی تحقیقات کی ہدایت. کہا دہشت گردوں کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. محسن نقوی کا شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت. کہا پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنا آج قوم کے پرامن کل پر قربان کیا. شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. صدر مملکت نے اسلام آباد میں مقامی حکومتوں سے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا. آرڈیننس کے مطابق قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی سطح پر 3 ٹاؤن کارپوریشن بنائی جائیں گی. ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر، 2 ڈپٹی میئر ہوں گے. ہر ٹاؤن کارپوریشن میں یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی. ہر یونین کونسل 9 جنرل کونسلرز 4 مخصوص سیٹوں پر مشتمل ہوگی. کارپوریشنز کی مدت 4 سال کے لیے ہوگی. انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو پھر عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا. آئی ایس آر او کا مشن لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام. 16 سیٹلائٹ خلا میں ضائع ہو گئے. انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ ناکامی بھارت کے خلائی پروگرام میں بڑھتی ہوئی کمزوریوں کا تسلسل ہے. خلائی مشنز میں بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھا دیے. تجزیہ کاروں کے مطابق ناکام راکٹ میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی بھارت کے اگنی میزائل پروگرام سے بھی جڑی ہوئی ہے جو سنگین خدشات کو جنم دیتی ہے. دہشت گردوں کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب. کہا کسی دہشت گرد یا شرپسند کو اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. دہشت گرد معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. علماء کرام نے ہر دور میں ملک اور قوم کی خدمت کی. قومی پیغام امن کمیٹی کا مقصد امن کے پیغام کو پھیلانا ہے. ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے لوگ براہ راست ملوث نکلے. 9 مئی کو پشاور ہنگاموں میں پی ٹی آئی ملوث تھی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ فساد گروپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ملک کا نقصان ہو. میڈیا کے ساتھ بدتمیزی پی ٹی آئی کا تورا امتیاز ہے. یہ دہشت گردی اور فساد سے ہٹ نہیں سکتے. پی ٹی آئی اب کہہ رہی ہے فورینسک رپورٹ لاہور میں تیار ہوئی. ہمیشہ کی طرح جرم نہ ماننا پی ٹی آئی کی عادت ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک میں کوئی بھی منصوبہ شروع نہیں ہوا. تمام اچھے کام نون لیگ کے دور حکومت میں نظر آتے ہیں.
ایران امریکہ مذاکرات یا جنگ، واشنگٹن کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز پر غور۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں معاملے کو فوج دیکھ رہی ہے، ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران ریڈ لائن عبور کر رہا ہے، انٹرنیٹ بحال کرانے کے لیے ایلون مسک سے بات کروں گا۔ ایران نے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، ایران بات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ گرین لینڈ پر عارضی نہیں مکمل قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے۔ وینزویلا کی قیادت کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اچھا نتیجہ نکلے گا۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر سے منگل یا بدھ کو ملاقات ہوگی۔ ایران جنگ نہیں چاہتا مگر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تہران منصفانہ اور باہمی احترام پر مبنی مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا تہران میں غیر ملکی سفیروں سے خطاب، کہا صورتحال کنٹرول میں ہے، بیرونی مداخلت قبول نہیں۔ امریکی بیانات دہشت گرد عناصر کو تشدد پر اکسانے کی کوشش تھی۔ عباس اراغچی نے انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا یہ عمل سیکورٹی اداروں کے تعاون سے ہوگا۔ ایران اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کا انجام وہی ہوگا جو فرعون، نمرود اور رضا شاہ کا ہوا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا پیغام، کہا غرور میں ڈوبا شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو یہ سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایرانی میڈیا کو انٹرویو، کہا احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ باہر سے دہشت گردوں کو ملک میں داخل کیا گیا جنہوں نے مساجد کو آگ لگائی۔ امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو ہدایات دے رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فسادیوں اور دہشت گردوں کے ساتھ شامل نہ ہونے دیں۔ معاشی مسائل کو ہر ممکن طریقے سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی انسانی حقوق کی تنظیم کا دعویٰ، کہا 2 ہفتوں میں 490 مظاہرین اور 48 سیکورٹی اہلکار لقمہ اجل بنے۔ 10,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہروں کے دوران جام حق سیکورٹی اہلکاروں اور شہریوں کی نماز جنازہ ادا، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ایرانی حکومت نے امریکہ اور صہیونی نظام کے خلاف مزاحمت میں مارے گئے افراد کو شہید قرار دے دیا۔ ملک میں 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ حریت رہنما مشال ملک کا کہنا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کو بدترین شکست ہوئی۔ مارکہ حق بھارت کے لیے ٹریلر ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ یاسین ملک کے تحفظ کے لیے ہر جگہ مہم چلائیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی، کے پی میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا کہ کے پی میں تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا، کے پی میں صحت کا شعبہ تباہی کی جانب گامزن ہے، کے پی میں صحت کارڈ کے نام پر رشوت کا بازار گرم ہے۔ صوبے میں پرائیویٹ ہسپتالوں کے کاروبار چمک رہے ہیں، لوگوں کو وہاں ادویات نہیں مل رہی۔ کے پی کے افسران میں رشوت دینے کی دوڑ جاری ہے، جو افسران رشوت نہیں دے سکتے ان کا صوبے میں گزارا مشکل ہے۔ کے پی میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ پی آئی اے کو نیلام کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا سندھ کے عوام غیرت مند، بہادر اور دلیر ہیں، ہماری بہترین مہمان نوازی کی گئی۔ حکومت سندھ نے مہمانوں کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ صوبے کے حکمرانوں نے سندھی اجرک اور ٹوپی کی بے حرمتی کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔